کشف المعجوب شریف کے اندر داتا صاحب نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، یہ میرے سامنے ہے۔ آج صوفی ازم کے نام پر بڑی بڑی کانفرنسیں ہو رہی ہیں اور وہ ہندوستان میں ہو رہی ہے، پاکستان سے بھی کئی صوفی گئے، دنیا سے صوفی منگائے گئے، اور کینیڈا سے ایک صوفی آیا وہاں اور اس نے کہا کہ آج تک کسی صوفی نے کسی کو کافر نہیں کہا۔ یہ داتا صاحب کے بارے میں تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا۔ داتا صاحب نے لکھا کہ اگر تو صوفی کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو ابو بکر صدیق کو دیکھ۔ تیسرا باب تصوف دا داتا صاحب نے یہ فرمایا جے تو کامل صوفی ویکھنا ہے نا تو کامل صوفی صدیق اکبر ہے۔ آگے داتا صاحب لکھ دیں وہ اہل طریقت کے امام بھی ہیں۔ ان صدیق اکبر تو بڑا صوفی تو کوئی نہیں، تو صدیق اکبر جنہاں لوگاں کیا اسی زکوٰۃ نہیں دینی انہوں نے کافر نہیں کیا، تو جنہاں کیا جی مسلمہ کذاب نے کیا میں نبی ہوں تو انہوں کے خلاف فوجاں نہیں بھیجیاں آپ نے۔ اے کیڑی بات ہوئی جی صوفی کسی نے کافر؟ صوفیت امام تو صدیق اکبر۔ سبحان اللہ۔ صوفیت کے نام پر اسلام کو بدنام کرتے ہو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اتنے سخت، حضرت فاروق اعظم جیسے بندے جب آپ نے فرمایا جڑے زکوٰۃ نہیں دیں دے میں انہوں وٹ دیاں گا، ہن تے ناموس رسالت دے غداراں نوں کہندے جی ہلکی بات کرو۔ آپ نے فرمایا جڑا زکوٰۃ فرق کرے گا نماز تے زکوٰۃ دے درمیان میں انہوں وٹ دیاں گا۔ تے کامل صوفی ویکھنا داتا صاحب فرماندے تے او صدیق اکبر۔ او کیڑا صوفی ہے جی رسول اللہ دے دین دے خلاف بغاوت ہوئے تے کبھی جی صوفی صاحب کسی کو کچھ نہیں کہتے، وہ کوئی اور ہی صوفی ہوگا۔ صوفی جو صدیق اکبر کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے اس میں وہی غیرت ہوگی جو صدیق اکبر کے اندر موجود ہے۔ آج ہر بندہ جی صوفی ازم، اور صوفی ازم سب سے کامل صوفی وہ صدیق اکبر ہے۔ حضرت فاروق اعظم بھی بول اٹھے، حضرت عمر فرمان لگے بابا جی تسی کیسر و کسرا نہ بھی جنگ چھیڑن لگے ہو، منکرین ختم نبوت نہ بھی جنگ چھیڑن لگے ہو، اے زکوٰۃ نہیں دیں دے تے چلو کل پرسوں انہاں نال لڑ لواں گے، بیک وقت ساریاں جنگاں نہ چھیڑو۔ تالف الناس ورفق بہم، اللہ فیؤلف تالیف کسی دا دل رکھنا، اور رفع کا یرفق کو رفقاً ادا معنی نرمی اختیار کرنا۔ حضرت فاروق اعظم نے کیا جناب تالف الناس ورفق بہم، تھوڑا جہا ہاتھ تھوڑا رکھو، اینا نہ پھر لڑ لواں گے، تسی بیک وقت سارے محاذ نہ کھولو، تھوڑی جی نرمی اختیار کرو، تھوڑی جی نرمی اختیار کرو۔ ہمیں لوگ ناموس رسالت کے بارے میں کہتے ہیں مولانا صاحب بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، میں کہا مولانا صاحب کوئی پیو واسطے کر لوں، میرے پیو دی کسی نے گل کی تھی یا میرے پیو نو کسی نے گال کڈی تو پھر تے گل کرو۔ جب بات رسول اللہ کی ناموس کی ہو تو پھر اس سے نیچے بات نہیں ہو سکتی۔ حضرت فاروق اعظم فرمایا کہ تھوڑا جہا ہاتھ توڑا رکھو، ہر طرف جنگ نہیں تھی، تو صدیق اکبر کی فرمایا سکیلت کا اموں کا یا عمر، فرمایا عمر تیری ماں تجھے روئے، یہ بات صدیق کی عمر کو کر سکتے ہیں۔ مانا یہ تھا کہ تو مر جا، ماں اس وقت ہی روتی ہے نا جب بیٹا مر جائے، تو فرمایا تیری ماں تجھے روئے، جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، فرمایا تو جاہلیت تو بڑا ڈاڈا سی تو کلمہ پڑھن تو بعد نرم ہو گیا، لو منعونی قالا لجاہدتہم، سن تو کیا باتیں کرتا ہے، میں نرم بات کروں؟ نرمی تو بڑی دور کی بات ہے۔ جو حضور کے زمانے میں اونٹ لاتا تھا زکوٰۃ کا اور اس کا گھٹنا باندھنے کے لیے رسی بھی لاتا تھا، اب اونٹ لائے اور رسی نہ لائے، صدیق اس کی بھی گردن اتار کے رکھ دیا۔ اور پھر حضرت فاروق اعظم گل کے کر دیتی، صدیق حضرت عمر کی زبان پر حق جاری ہے۔ حضرت فاروق اعظم فرمایا واللہ لقد رجح ایمان ابی بکر بی ایمان ہذہ الامت فی قتال اہل الردت، فرمایا عمر اللہ کی قسم اٹھا کر یہ گواہی دیتا ہے کہ حضور کی پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے
اور صدیق کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو صدیق اکبر نے جو مرتدوں کے خلاف مانعین زکوٰۃ کے خلاف جو جہاد کیا تھا، اس ایک عمل کی وجہ سے عمر قسم اٹھا کر کہتا ہے صدیق کا ایمان پوری امت سے بڑھ گیا ہوتا۔ اب بتاؤ کہ رسول اللہ کے دین کی غیرت کی وجہ سے ایمان بڑھتا ہے یا اس میں مدانت کی وجہ سے ایمان بڑھتا ہے؟ حضرت عمر گواہی دے رہے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں۔ اور پھر مشکلات تو ہوتی ہیں، مشکلات تو ہوتی ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب صدیق اکبر دنیا سے چلے گئے تو بعد میں صحابہ آئے، کہنے لگے آپ بیٹی ہیں صدیق اکبر کی، آپ بتائیں آپ کے ابا جی پر کیا گزری؟ صوفی وہ نہیں ہوتے جو اپنے بیٹوں کی شادیوں پر کروڑوں لگا دیں، یہ کامل صوفی ہیں۔ اپنی بیٹی ام المومنین کو فرمایا بیٹی جب رسول اللہ ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے تو کتنے کپڑے اوڑھ کر تشریف لے گئے؟ کفن کی بات میں نہیں کر رہا، حضور کتنے کپڑے پہن کر تشریف لے گئے دنیا سے؟ تو ام المومنین نے فرمایا کہ حضور تو 3 کپڑے پہن کر لے گئے دنیا سے تشریف۔ تو فرمایا بیٹی 2 نئے کپڑے لے لینا، ایک یہ جو چادر ہے نا بیماری کے دوران میں نے اوپر کی ہوئی تھی، اسی کو دھو کر کفن میں استعمال کرنا ہے۔ صوفی وہ ہوتے، صوفی یہ ہوتے ہیں، کبھی امریکہ کبھی برطانیہ کبھی ادھر کبھی ادھر، جدو ناموس رسالت کی گل ہوئے کہتے صوفی صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے، صوفی صاحب تو اندر بیٹھے ہوئے۔ میں کہا صوفی کامل یہ ہے، کامل صوفی یہ ہے۔ جب بات کی تو فرمایا کوئی بھی میرے ساتھ نہ چلے، میں اکیلے بھی چلا جاؤں گا۔ صدیق اکبر کامل صوفی یہ ہے۔ یہ کیا صوفی ہے؟ جو حکمرانوں کی چاپلوسیاں کریں یہ صوفی ہوتے ہیں؟ جو حکمرانوں کی جناب جماعتوں کے ٹکٹ لے کر ایم ایل اے بنے یہ صوفی ہوتے ہیں؟ جو اسمبلیوں میں جا کر کہے جی بڑی گدی کا سجادہ نشین ہے، میں نے کہا کون سی گدی کی تو باتیں کرتا ہے؟ جب رسول اللہ کی عزت پر اسمبلی میں بات نہیں کر سکا، یہ کون سی گدی ہے جو رسول اللہ کی عزت پر بات نہ کر سکا؟ یہ صوفی ہے؟ صوفی کامل یہ ہے، کامل صوفی یہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا صدیق اکیلے ہی چلا جائے گا، اکیلے ہی چلا جائے گا صدیق، تم سارے یہی رہو۔ اکیلے کیسے چلے جاتے صدیق اکبر؟ ان کو پتہ تھا جب میں رسول اللہ کے لیے نکلوں گا تو پھر اللہ کے فرشتے بھی آ جائیں گے، رب کی مدد آ جائے گی میرے لیے۔ آپ نے کوئی نرمی کی؟ اتنی سخت بات کی تھی آپ نے؟